اس نے یہ آخری الفاظ بھی کہے تھے، دوست تم میری ماں کا خیال رکھنا۔ تب بھی ندیم کا دل نہ پسیجا۔ ندیم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کلیم کا ان لوگوں کے ہمراہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر آدمی کبھی کبھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود غرض ہو جاتا ہے۔ سچ ہے کہ موت اور محبت میں وہ طاقت ہے کہ وہ ہر شے بدل دے۔ ندیم کا دل بدل چکا تھا۔ اسے معلوم تھا شاید اس کا دوست پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ وہ چاہتا تو اس کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، اور یوں اس کا بد نصیب دوست چلا گیا، حیات اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ۔ چلا نہیں گیا بلکہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا، کیونکہ جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ بردے فروش تھے۔ کلیم کی ماں تو بس انتظار کرتی رہ گئی، ایسا انتظار کہ جو اس کی موت تک بھی ختم ہونے والا نہ تھا۔ جب کلیم نہ آیا، وہ سب سے پہلے ندیم کے گھر گئی اور اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ اسے کوئی بات واضح نہ بتا سکا۔ خالہ شبو ہمارے گھر آئیں۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور وہ مشکل سے چل پا رہی تھیں۔ انہوں نے عارف بھائی سے کہا کہ بیٹا تمہیں کچھ معلوم ہے تو بتاؤ، نہیں تو پتہ کر کے دو کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے۔ آج 14 دن ہو گئے ہیں اور میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں، اور وہ بھی سارے محلے داروں کے گھر میں گئی۔ سب نے بیٹے کو تلاش کرنے میں کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کی، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ عارف ندیم کے پاس گیا اور کہا، تمہارا سب سے قریبی دوست ہے، ضرور تم کو کچھ بتا کر گیا ہوگا۔ مجھے تو بتا دو کہ ہم خالہ کو تسلی کے 2 بول ہی کہہ سکیں۔ آخر ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ مجھ کو معلوم ہوتا کہ کہاں گیا ہے تو میں خود تلاش کر لیتا۔ ندیم نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جاتے ہوئے کلیم نے کہا تھا کہ 2-4 دنوں میں واپس آ جائے گا، لیکن کہاں جا رہا ہے ایسا کچھ نہ بتایا۔ اس واقعے کو کئی برس گزر گئے۔ خالہ شبو روتے روتے مر گئی۔ عروسہ کی بھی کہیں اور شادی ہو گئی، وہ ندیم کی نہ ہو سکی، کیونکہ عروسہ کے والد نے بیٹی کی شادی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر کرا دی۔ ندیم اس کے بعد ہمیشہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا، کیونکہ جس کی خاطر دوست کو گنوایا وہ تو اس کی قسمت میں تھی ہی نہیں، لیکن اتنے اچھے دوست کو گنوا کر گویا اس نے سب کچھ گنوا دیا تھا۔ جب ندیم نے ضمیر کے بوجھ سے بے قرار ہو کر یہ سب قصہ عارف بھائی کو بتایا تو وہ خود بھی رویا اور بھائی بھی روئے، کیونکہ اتنا تو ندیم کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ پراسرار لوگ دراصل بردے فروش تھے، اور یقیناً کلیم کو فروخت کرنے کے لیے لے گئے تھے، غالباً کھکھاریوں کو یا کسی مقام پر کسی اور مقصد کے لیے جہاں انسان کی خرید و فروخت ہوتی ہوگی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد کلیم پھر واپس نہیں آیا۔ خدا جانے وہ زندہ ہے یا نہیں، اگر زندہ ہوتا تو کبھی رابطہ کرتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو چیز ہماری قسمت میں نہیں، اگر وہ ہمارے دانتوں کے درمیان کیوں نہ ہو، وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ اگر جو چیز ہماری قسمت میں ہے وہ کہیں اونچے پہاڑ پر کیوں نہ ہو تو وہ ہمیں ضرور مل کر رہے گی۔ ندیم عروسہ کی محبت میں اپنے جگری دوست کلیم کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ ندیم اب ساری زندگی کا پچھتاوا لیے یہی سوچتا رہے گا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، لیکن اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔